اس دنیا میں ظالم اور ظلم کرنے والا جو ہے نا وہ کامیاب رہتا ہے۔ آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں نے تھوڑا غور و فکر کیا، تھوڑی انسانی تاریخ میں بھی جتنا میں جانتا ہوں، اور پاکستان کی تاریخ میں اسپیشلی یہاں پہ تو ظلم اور ظالم ہی کامیاب رہے ہیں۔ ہماری 75 سالہ تاریخ میں جن کے پاس طاقت ہے، جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بہت کم اس دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے کہ طاقتور جو ہے وہ انصاف پسند ہوں اور ظلم کرنے والے نہ ہوں، ورنہ طاقتور ہمیشہ ظالم ہی رہا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اسپیشلی کل کا جو فیصلہ آیا عمران خان کے خلاف، یعنی کہ ایک بندے کے خلاف آپ ایک سازش کرتے ہیں، اس کی حکومت کو گراتے ہیں اس کے خلاف، اور پھر وہ چھپ کے بھی نہیں کرتے۔ آپ یا تو آپ ہو نا کہ بیک ڈور اور بند کمروں میں بیٹھ کے چلیں، آپ کچھ نہ کر رہے ہوں، امریکہ پراپر لکھتا ہے، ایک سائفر آتا ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کونسل میں اس کو مانا جاتا ہے، اس پہ احتجاج کیا جاتا ہے۔ سب کچھ کے باوجود کل کیا ہوا جی؟ جس کی حکومت گری وہی مجرم ہے، یعنی کہ جس کے خلاف سازش کی گئی مجرم بھی وہی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے یہ سیکرٹ ایکٹس ہیں اور چیزیں ہیں کہ جو اچھا چلیں، ایک کوئی بندہ جو ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو آپ کو اوپنلی پبلک کے سامنے لانا چاہیے نا کہ جی یہ دیکھیں یہ ملک کا دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ کچھ کر رہا تھا، اس پہ یہ قانون لاگو ہوتے ہیں، ہم اسے سزا دے رہے ہیں۔ یہ کون سا غدار اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، غداری ہوتی ہے کہ جس کے فیصلے آپ کو چھپ کے جیلوں میں اور بند کمروں میں کرنے پڑتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی کچھ ہوا نا ان کے ساتھ، ان کے فیصلے چیزیں بھی جیلوں کے اندر بند کمروں کے اندر آپ نے کر کے تو ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کی تاریخ دہرائی جائے، جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہو عمران خان کے ساتھ بھی، ان کو بند کمروں میں فیصلے کر کے اور ان کو جو ہے وہ ان کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے کیس جو ذوالفقار علی بھٹو کا اب اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ چلا رہی ہے اور اس میں غلطیاں نکال رہی ہے۔ ان کو 50 سال ہونے والے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، تو اب یاد آ رہا ہے ان کو کہ جی وہ غلط ہوا یا جو بھی ہوا اس پہ جو فیصلہ کریں۔ تو جو ہو رہا ہے اب اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے ہمارا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ جو ظالم ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاور میں رہتا ہے اور جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے بڑا غور کیا کہ دیکھیں ابھی بڑی تکلیف ہوتی ہے ملکی حالات کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے، لیکن میں نے غور کیا کہ اللہ کے نبی کے جانے کے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے چند سال بعد ہی اللہ کے نبی کے خاندان کو کیسا کیسا ان پہ ظلم کیا گیا۔ تاریخ میں ایسا ظلم کبھی ہو سکتا ہی نہیں، کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تب ایسا اتنا بڑا ظلم ہو گیا تو آج تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حق کی جیت ہوتی ہے، حق کی فتح ہوتی ہے، ایسا نہیں لگتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کو تاریخ یاد رکھتی ہے، تاریخ میں وہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو برے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ وہ جو ظالم ہے وہی کامیاب ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ تو اس بات کو دیکھ کے ایک مایوسی بھی تھوڑی سی لیکن ہونی نہیں چاہیے کہ اگر وہاں پہ یعنی کہ اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جو تب لوگ طاقتور تھے انہوں نے ظلم کیا اتنا شدید کہ جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو لیکن اب پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ کاش یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، یہ بیٹھ کے سب ادارے جو بھی ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ بیٹھ جائیں، اس چیزوں کو سلجھا لیں۔ جو بھی اس ملک سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی صحافی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی ذمہ داری ہو، اس ملک کا کوئی بھی شہری جس کو اس ملک سے تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے یا محبت ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جیسے بھی عمران ریاض خان صاحب ہیں، مجھے بہت تکلیف ہے ان کی کہ یار ایک بندہ آپ اس ملک کا محب وطن جس نے ساری زندگی اس ملک کی جو ہے نا وہ محبت میں گزاری ہے اور اس ملک کی
عزت کا وہ باعث بنا ہے اور اس ملک کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے ہر پلیٹ فارم پہ جہاں تک وہ آواز پہنچا سکتے تھے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور ان کو دیکھ کے پھر ایک اور بات بھی مجھے خیال آتا ہے کہ ہم کیا چیزیں ہیں. ان کے ایک اتنا پرومیننٹ انسان آپ اس کو اٹھا کے غائب کر دیں، وہ ملے ہی نہ، وہ 6 مہینے ملے ہی نہ. ان کی اس کو آسمان کھا گیا ہے، یہ زمین نکل گئی ہے. اور ہماری جو جوڈیشری ہے، عدالتیں ہیں، یہ تو ابھی وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ جناب کہیں پہ پنجاب کی جو ہے وہ 2nd نمبر پہ ہیں کرپشن میں، بلوچستان کی پہلے نمبر پہ ہیں. ہر صوبے میں بس یہ پہلے دوسرے نمبر پہ کرپشن پہ ہماری جوڈیشری کی چیزیں. تو اگر 6 مہینے کے بعد وہ چلے آ گئے تو ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کوئی جوڈیشری، کوئی سپریم کورٹ، کوئی نوٹس لینا جی آپ کہاں گئے تھے، کون لے کے گیا تھا، کس نے آپ کی یہ حالت کی ہے، کون اتنا ظالم ہے کہ جس کو اس دنیا کے بعد کی بھی مرنے کا بھی خیال نہیں ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اچھا چلیں کوئی ہو نا غدار ہے ملک کا، کوئی اس طرح کا معاملہ، پھر ٹھیک ہے آپ کریں جو مرضی اس کے ساتھ. اگر کوئی غدار ہے یا اس ملک کے کوئی راز بیچ رہا ہے یا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، ایک محب وطن لوگوں کو آپ پکڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے خواتین کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نکلے گا. دیکھیں جی اس دنیا کی تاریخ میں لڑائی فساد سے کبھی بھی رزلٹس اچھے نہیں نکلے، کبھی بھی نہیں نکلے. چلیں وہ تو لڑائی فساد آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی تباہی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے گھر میں ہی لڑنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جمہوریت کو ہم چلنے نہیں دے رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم اس ملک میں کیا چاہتے ہیں. یا تو ہم اعلان کر دیں جی کہ کوئی بس ایک بندہ جو بھی اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور ہے نا، وہ کہہ دے جی میں ہی سب کچھ ہوں، بس باقی سب ختم. جمہوریت کو ختم کریں، پارلیمنٹ بند کریں، سب کچھ جان چھڑا لیں ان سب چیزوں سے. ان کو بھی ہم نے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، عوام کو بھی لٹکایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اس کا کچھ بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالیں نا جی. سب سے میری یہی اپیل ہے، اس یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے. اور جن لوگوں کے خلاف آج کل طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اس ملک کے ہیں، یہ سب ادارے بھی ہمارے ہیں، سب چیزیں ہماری ہیں، یہ عوام بھی ہماری ہے. پولیٹیشینز جو ہیں چاہے وہ جیلوں میں ہیں چاہے وہ جیلوں سے باہر ہیں، سب ہمارے ہی ہیں. انہوں نے ہی بیٹھنا ہے اور ملنا ہے، اور تو ہی یہ معاملات ریزالو ہونے ہیں. ورنہ یہ اس ملک کی تباہی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس سے بچائے ہمیں.